السلام علیکم، میں امداد چمرو۔ عمران خان کا رابطہ ہوا ہے نواز شریف کے ساتھ، آڈیو ہو گئی ہے لیک، بس ہو گئی عمران خان صاحب کی جتنی تحریکیں تھیں، جتنی ایجیٹیشن تھی، جتنا انقلاب تھا، وہ سارا کا سارا بڑھ گیا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں نا۔ اور اب عمران خان صاحب کو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو گیا ہے، پتہ چل گیا کہ کتنے بھاؤ بکتی ہے، لہذا عمران خان صاحب نے اب سیاستدانوں کے ساتھ دوبارہ رابطے کرنا شروع کر دیے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا کہ لوٹ کے بدو گھر کو آئے۔ تو خان صاحب کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں، جو کچھ ملنا ہے وہ وہیں سے ملنا ہے جہاں سے قمر جاوید باجوہ نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ بھئی ہمارے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے، ہم اب اس قابل نہیں ہیں کہ ہم آپ کو کچھ دے دلا سکیں، لہٰذا رابطہ آپ نے کرنا ہے آصف زرداری اور نواز شریف سے۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ سب کچھ لوٹا کے ہوش میں آئے بھی تو کیا، یا پھر وہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ اب کا ہے پچھتانا جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ تو خان صاحب کی کھیت چگی جا چکی ہے، خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ تباہ و برباد ہو چکی ہوئی ہے۔ اب عمران خان صاحب رابطے کر رہے ہیں کن کے ساتھ؟ چوروں کے ساتھ، ڈاکوؤں کے ساتھ۔ میں مر جاؤں گا، میں خودکشی کر لوں گا، ان سے رابطہ نہیں کروں گا، مگر رابطے کر رہے ہیں۔ آڈیو بھی لیک ہو گئی ہے۔ اچھا، میں ایک آپ کے لیے ایک وضاحت نہیں لیکن گزارش آپ کے لیے، وہ یہ کہ میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے سفر میں ہوں، گاؤں سے ابھی حیدرآباد پہنچا ہوں، اور حیدرآباد میں جہاں میں بیٹھ کر ویڈیو کر رہا ہوں، ایک فلیٹ ہے میرے چھوٹے بھائی کا، تو ساتھ ہی بچے گلی میں کھیل رہے ہیں، تو کوریڈور میں تو شور شرابہ ہوگا، تو اس کے لیے پلیز ڈونٹ مائنڈ، اس کے لیے معذرت ایڈوانس میں، کیونکہ بچے کھیل رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ بچوں کو میں کیوں تنگ کروں کہ جی آپ نہ کھیلو، میں ویڈیو کر لوں، تو لہٰذا بچوں کی آوازیں بھی آئیں گی، چیخنے چلانے کی، اور بچے جس طرح ہوتے ہیں چھوٹے بچے ہیں، تو ایک تو میں نے کہا یہ میں آپ کے ساتھ وضاحت کر اور اپنا آپ کے سامنے گزارش کر لوں اور معذرت بھی کر لوں ایڈوانس میں، کہ میری آواز کے علاوہ بھی آپ کو آوازیں سنائی دیں گی، آپ یہ سمجھیں گے کہ جی میں کمرے میں بیٹھا ہوں لیکن پھر آوازیں کیوں آ رہی ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے حیدرآباد، کراچی، یہاں پر پھر جو رہائشی وہ ہے بندوبست ہوتا ہے وہ فلیٹوں کے اندر ہوتا ہے۔ تو بہرحال عمران خان صاحب، اب میں آج جب اپنا سفر باندھ رہا تھا حیدرآباد کے لیے اپنے گاؤں سے جوہی سے، تو مجھے کسی دوست کا فون آیا، وہ میرے سورس تھے۔ اچھا، وہاں پر کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں انٹرنیٹ کا بڑا ایشو ہے، چھوٹے چھوٹے شہروں میں انٹرنیٹ مطلب پراپر نہیں ہوتا، کبھی آ رہا ہوتا ہے کبھی نہیں آ رہا ہوتا، تو بندہ کنیکٹیوٹی میں نہیں تھا، تو بہت کچھ ایسا تھا جو میرے تک نہیں پہنچ رہا تھا۔ تو یہ مجھے ایک دوست نے فون کیا، اس نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب کے ساتھ، وہ میرے سورس ہیں، نواز شریف اور عمران خان کا ہوا ہے رابطہ۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی رابطہ نواز شریف نے کیا ہے یا عمران خان نے؟ تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ ان کو کسی سورس نے بتایا ہے کہ نواز شریف نے عمران خان سے رابطہ کیا ہے۔ میں حیران تھا کہ نواز شریف کیوں رابطہ کریں گے جب عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو اس وقت تباہ و برباد ہو چکے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب کی آخری امید بھی جو تھی وہاں سے بھی انکار ہو گیا عمران خان صاحب کو، اور آخری امید سے جب انکار ہوا تو پھر یہ پریس کانفرنس کر کے اور ٹویٹر پر فواد چودھری صاحب کے ذریعے یہ بیانات جاری کروائے گئے کہ جی آرمی چیف کے خلاف کسی قسم کی جو ہے مہم نہیں چلانی، ان کو بدنام نہیں کرنا ہم نے، اور ہم نے اپنے پورے کے پورے جو سوشل میڈیا کا بریگیڈ ہے پی ٹی آئی کا، اس کو کہہ دیا گیا ہے۔ تو پھر اگر عمران خان صاحب جب اتنے مجبور ہو گئے، اتنے کمزور ہو گئے، ان کی کہیں سنوائی نہیں ہو رہی، وہ ان کو لگ رہا ہے کہ عدالت سے بھی ان کو وہ نہیں ملے گا جو وہ چاہتے ہیں، پہلے تو ملا کرتا تھا نا، پہلے عدالت سے چاہتے تھے کہ نواز شریف نائل کر دو، جی عدالت نے نائل کر دیا۔ پہلے عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ جی مجھے اپنا صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ بھی چاہیے، وہ بھی مل گیا۔ پھر عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ میرے سارے سیاسی مخالفین میں نے جیلوں میں رکھنے ہیں اور کسی کی ضمانت نہیں ہونے دینی، وہ بھی ہوا، 3 سال 2 سال سارے سیاسی مخالفین جیلوں میں رہے، 1 سال خواتین کو پکڑا گیا آدھی رات کو، باپ کے سامنے گرفتار کیا گیا۔ تو یہ سارا کچھ جو عمران خان صاحب کو ملتا رہا تھا، اب عمران خان صاحب کو جب وہاں سے بھی سوالات ہو رہے ہیں عمران خان صاحب کے متعلق، تو عمران خان صاحب کے ساتھ نواز شریف رابطہ کیوں کریں گے، میرا سوال تھا۔ تو بہرحال مجھے میرے سورس نے کہا کہ نہیں، نواز شریف صاحب نے رابطہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ اگر سیاستدان بن کر بیہیو کریں گے، آپ اگر یہ نہیں ہوگا کہ ہم آپ کو اب ہاتھ آپ کے ساتھ ملا لیں اور آپ پھر ادھر ہاتھ ملا کر پھر ہمارے اوپر وار کر لیں، تو پھر تو کوئی آپ کے ساتھ رابطہ اور کسی قسم کی مصالحت نہیں ہوگی، کسی قسم کا آپ کے ساتھ افہام و تفہیم نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ وعدہ کریں کہ جو کچھ کنڈیشنز طے کی جائیں گی، وہ ایک دوسرے کے سیاسی مخالفین ہیں، سیاسی مخالفت کرتے رہیں گے، لیکن اگر آپ یہ وعدہ کریں کہ جو سیاست میں غیر جمہوری قوتوں کی فوج کی مداخلت ہے، اس کو آپ انسٹیگیٹ نہیں کریں گے، آپ اس طرف نہیں جائیں گے
اور پھر یہ جو آپ ہر ٹائم جو کنٹینر پر چڑھ کر دوبارہ چور چور کے نعرے نہیں لگائیں گے، دوبارہ عجیب و غریب قسم کی جو سیاست ہے، سیاست میں جو تناؤ ہے اس کو آپ پروموٹ نہیں کریں گے، سیاسی مخالفت اپنی جگہ۔ تو یہ نواز شریف صاحب نے عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ جی آپ اگر چاہتے ہیں اپنے سیاسی کمیونٹی میں واپس آنا تو آ جائیں، قومی اسمبلی میں آ جائیں، پارلیمنٹ میں آ جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو پھر جب میں ظاہر حیدرآباد پہنچا اور میں نے اپنے پروڈیوسر صاحب سے روشن رائد صاحب کو فون کیا کہ جی کیا کیا چیز چل رہی، کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ فواد چودھری کی ایک آڈیو جو ہے وہ مارکیٹ میں ہے۔ کیا آڈیو ہے؟ میں نے کہا جی ذرا مجھے بھیج دیں۔ انہوں نے وہ آڈیو مجھے بھیج دی، تو اس آڈیو میں بڑی کمال باتیں تھیں، یعنی وہ جو مجھے میرے سورس بات بتا رہے تھے وہ بات غلط نہیں تھی، وہ بات یہ تھی یعنی اس میں نواز شریف صاحب نے براہ راست عمران خان سے رابطہ کیا ہے، یا پھر عمران خان صاحب کا جو خواہش تھی اس کے جواب میں نواز شریف صاحب نے پیغام بھیجا ہے۔ کڑیاں میں نے جوڑ لی تو پتہ چلا کہ نہیں، رابطہ عمران خان صاحب نے کیا ہے۔ ادھر سے کہا گیا ہے کہ جی تانوں بڑا شوق ہے نا سیاستدان بنن دا، تے سیاستدان بن کے وکھاؤ پہلے، اس تو بعد تاڑے نال گل کران گے، اس تو بعد تاڑے نال مکان گے، اس تو بعد تاڑے نال بیٹھاں گے۔ تسی تے کہندے ہو کہ یہ مکا ہوندا ہے، تسی تے کہندے ہو کہ اسی سیاستدان چور ہاں، ڈاکو ہاں، تے تسی تے فوج نال گل کرنی ہے۔ تو عمران خان صاحب کو جو میسج گیا ہے وہ عمران خان صاحب کے اس پیغام کے بعد گیا ہے جو فواد چودھری کے ذریعے گیا ہے۔ آڈیو ہے، آڈیو میں کوئی ذوالفقار صاحب ہیں، وہ لگ رہا ہے کہ جو باتوں سے لگ رہا ہے کہ وہ فواد چودھری کے تو ذاتی دوست ہیں، کیونکہ تو کر کے بات کر رہے ہیں، تم نے کیا بھیج دیا اس طرح، یعنی جس طرح یاروں کے ہوتے ہیں بھائی، تو اس میں یعنی وہ نہیں ہے، تکلف والی بات نہیں ہے دونوں کے درمیان۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا لمبا میسج تم نے بھیج دیا ہے۔ تو فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ میں نے بھیجا ہے، یہ ہم سیاستدانوں کو فوجیوں کی، اب میں یہاں پہ بیپ لگا رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ انہوں نے کچھ نامناسب سا لفظ استعمال کیا ہے، فوجیوں کی وہ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں آپس میں بات کرنی چاہیے، اور اس لیے میں نے تمہیں یہ میسج بھیجا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی پھر اپنا یہ بھیج دو، حمزہ کو، اپنا سلمان شہباز کو بھیجو، شہباز شریف صاحب کو بھیجو، یہ بھیج دو اور پھر ہم آپس میں بات کر لیتے ہیں۔ فریم ورک کیا ہے، کیا طے کرنا چاہتے ہیں ذرا ہمیں بتائیں، کوئی ریلیونٹ کوارٹر کو بھیجو، شہباز شریف کو بھیجو، سلمان کو بھیجو۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ جی اپنا میں پھر شہباز شریف کو بھیج دوں، کہتا ٹھیک ہے ڈائریکٹ شہباز شریف کو بھیج دو، شہباز شریف صاحب کو بھیج دو۔ تو اس نے کہا کہ جو اتنا لمبا میسج تم نے بھیج دیا، وہ کہتے چلے میں اس کو چھوٹا کر کے تمہیں بھیج دیتا ہوں، تو چھوٹا میسج جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو بھیج دو۔ اب اور ان سے پوچھو کہ وہ پی ٹی آئی سے کیا کنسیشن چاہتے ہیں، کیا کر سکتی پی ٹی آئی، کیا یعنی پی ٹی آئی کیا کر سکتی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھا جائے، بارگیننگ کرنا چاہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے فواد چودھری نے یہ کام عمران خان کی مرضی کے بغیر تو نہیں کیا ہوگا۔ آج اس سے پہلے والا جو ولاگ میں نے گاؤں میں کھیتوں میں کھڑے ہو کر کیا تھا، اس میں نے یہ گزارشات کی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب ان کو جو شاہ محمود قریشی صاحب نے جو باتیں کی ہیں، جو فواد چودھری صاحب باتیں کر رہے ہیں، اس سے صاف لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا کھیل ختم ہو گیا ہوا ہے، پیسہ اعظم کھیل ختم۔ تو خان صاحب اب ادھر سے جہاں جو آسرا امیدیں تھیں عمران خان صاحب کو، وہ ساری دم توڑ گئی، تو پھر واپس ادھر آ رہے ہیں۔ تو کیا ادھر واپسی عمران خان صاحب کے لیے قابل قبول ہوگی؟ تو میں نے گزارش کی تھی کہ 2014 کا تجربہ جو تھا عمران خان صاحب کا، اس تجربے کی بنیاد پر سیاستدان یہ چاہتے ہیں، مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی، کہ عمران خان صاحب اگر واقعی واپس آ کر ان کو احساس ہو گیا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ہم اس کو اپنے کلب میں واپس ویلکم کر لیتے ہیں۔ کیونکہ اگر عمران خان جیسے سیاستدان میثاق جمہوریت جس کو مکمکا کہتے رہے ہیں، یا اس طرح کے کسی بھی ایگریمنٹ میں، کسی بھی معاہدے میں ساتھ جڑ جاتے ہیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم جو غیر جمہوری قوتیں، ظاہر ابھی تو فوج کہہ رہی ہے میں پولیٹیکل ہے، فوج کی جو موجودہ کمان ہے انہوں نے قوم کے ساتھ وعدہ کیا ہے، انہوں نے اپنا پالیسی بدلی ہے، انہوں نے طے کیا ہے کہ ہم نے اے پولیٹیکل رہنا ہے، ہم نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی، مگر کب تک؟ کیونکہ میں اکثر گزارش کیا کرتا ہوں کہ بھائی عادت ہے، جاتے جاتے جائے گی، دوبارہ انگڑائی بھی لے سکتی ہے۔ اور کامران خان جیسے لوگ بڑے بڑے پڑے ہوئے ہیں، وہ عاصم منیر صاحب کو جو آرمی چیف ہے ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ دیکھ لیں آرمی چیف صاحب ملک تباہ و برباد ہو گیا، آپ کے علاوہ کوئی ملک کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح کا اگر کسی انسان کو آپ نے خوشامد ان کی کریں گے تو خوشامد کبھی نہ کبھی انسان کو ظاہر دماغ انسان کا گھوم جاتا ہے۔ تو اس طرح کے لوگ موجود ہیں، تو پھر کب تک، یہ بھی سوال ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب جیسے لوگ موجود ہوں گے جو فوج کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور پھر فوج
کے اندر ظاہر ہے ایک عادت رہی ہے، ایک ریکارڈ ہے، ایک ماضی رہا ہے فوج کا سیاست میں مداخلت کا، بلکہ ابھی بھی کل بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جی فوج کے سپہ سالار کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جب سیاست میں مداخلت کرتے رہے ہیں، تو وہ ایک پاکستان کی اپنا فوج کا سیاست کا ایک ماضی ہے۔ تو بلاول نے بھی کل کہہ دیا، جس طرح میں گزارش کر رہا تھا، تو انگڑائی تو لے سکتی ہے کہیں پر بھی یہ خواہش دوبارہ، یا کم از کم فوج کو کے ذریعے اپنے الو سیدھے کرنے والے، فوج کی سیاست میں مداخلت کے ذریعے اپنے الو سیدھے کرانے والے شیخ رشید صاحب جیسے اس طرح کے لوگ فوج کو انسٹیگیٹ کرتے رہیں گے، تو یہ اگر یہ انگڑائی دوبارہ خواہش انگڑائی لیتی ہے تو اسے بچنے کے لیے ممکن ہے آصف زرداری اور نواز شریف صاحب نے یہ طے کیا ہو کہ عمران خان صاحب اگر واپس آتے ہیں اور ان شرائط پر واپس آتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم ان کے ساتھ نبڑ لیتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے جو بے نظیر بھٹو کی یوم شہادت پر جو جلسے میں خطاب کیا 15ویں برسی پر، اس میں انہوں نے یہی کہا نا عمران خان صاحب کو کہ واپس آ جاؤ، آپ آ کر پارلیمنٹ میں بیٹھو، اپنا کردار ادا کرو اپوزیشن کا، اگر نہیں کرو گے تو پھر ہم آپ کو دیکھ لو آپ کے ساتھ جو ہوگا۔ تو اب ظاہر ہے اس کے بعد شامود قریشی صاحب کی سٹیٹمنٹ، فواد چودھری صاحب کی آڈیو آ گئی، اور وہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ بھائی اپنا نواز شریف کے قریبی لوگ جو ان کے دوست معلوم ہوتے ہیں، قریبی بندہ جو ہے ذوالفقار، کہ یہ چیز ریلیونٹ کوارٹرز تک پہنچاؤ کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ اب میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب، بار بار سے مراد کہ اپنے اکثر ویلاگس میں گزارش کر چکا ہوا ہوں کہ عمران خان صاحب حکومت کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں اور مذاکرات کی پیشکش بھی خود کر رہے ہیں۔ ایک بار پھر یہ ثابت ہو گیا کہ عمران خان صاحب مذاکرات کی پیشکش کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب چند روز پہلے 17 دسمبر کو انہوں نے کیا بات کی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ جی اپنا آرمی چیف جو ہے، یہ حکومت تو مجھے انتخابات نہیں دے گی، آرمی چیف عاصم منیر صاحب جو ہے میری آخری امید ہیں، یہی انتخابات دلوا سکتے ہیں۔ آج عمران خان صاحب نے لوگ اپنا ایک ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کچھ وفود کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے کہ حکومت مجھے انتخابات نہیں دلوائے گی۔ 2-3 روز پہلے حبیب اکرم صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے اگر ہٹانا ہی تھا تو ہٹا دیتے، 100 بسم اللہ مجھے ہٹا دیتے، میری جگہ ان چوروں اور ڈاکوؤں کو نہ لے کر آتے، ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لے آتے، ٹیکنوکریٹس کو لے آتے جو ملک کو چلا سکتے تھے۔ آج فواد چودھری نے کہا ہے کہ جی ہمیں ڈر ہے کہ شہباز شریف کو ہٹا کر ٹیکنوکریٹس کو لایا جائے گا، یعنی سیاست دانوں کا صفایا کیا جائے گا، فواد چودھری کہہ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب وہ جو 2-3 روز پہلے سنو ٹی وی پر حبیب اکرم کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ہٹایا تک گیا تھا تو پھر ٹیکنوکریٹس کو لے آتے، تو خان صاحب کو خود اپنی اس جو خواہش تھی کہ میری جگہ پہ ٹیکنوکریٹس لے آتے، اس کے برعکس باتیں کر رہے ہیں کہ یہ ٹیکنوکریٹس کو لانے کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو پتہ نہیں چل رہا، ان کو سجھائی نہیں دے رہا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں، کیونکہ ان کی آخری امید جو تھی نا وہ دم توڑ چکی ہوئی ہے۔ اب وہ واپس سیاست دانوں کی طرف آ رہے ہیں 2014 کی طرح، لیکن اس بار عمران خان صاحب کو ٹوڈی کھرا میں نے گزارش کی نا، پہلے بھی کئی بار یہ بتا چکا ہوں کہ جو اپنا جرگے شرگے ہوتے ہیں، ان جرگوں میں اگر کوئی کسی کو سخت سزا دینی ہوتی، جرمانے کی سزا بھی ہوتی ہے، اپنا مختلف قسم کی اور ڈنڈ جرمانے ہوتے ہیں، بہت کچھ اور ہوتا ہے، اور بلوچستان میں تو یہ ہوتا ہے کہ جی آگ پر چل کر دکھاؤ، لیکن ایک سزا ہوتی ہے جس میں توہین اور تضحیک کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جی آپ ٹوڈی کھرا کر کے بتاؤ، یعنی زمین پر بیٹھ کر ریت پر بٹھایا جاتا ہے اور اس میں اب گیسی وغیرہ کرے گا مجرم، اور اس کے اوپر اٹھے گا تو وہاں پر اونٹ کے پاؤں بن جاتے ہیں، اب یہ بزت کرنا ہوتا ہے۔ تو اس بار عمران خان صاحب کو ٹوڈی کھرے سے بغیر مکتی نہیں ملنی، اس کے بغیر سیاستدان اپنے ساتھ نہیں بٹھائیں گے۔ میں یہ پریکٹیکلی نہیں کہہ رہا ٹوڈی کھرا، لیکن عمران خان صاحب کی ناک کی لکیریں نکلوائی جائیں گی، کیونکہ خان صاحب نے کسی کو بھی اپنا سیاسی قوت پارٹیوں میں سے کسی سیاسی پارٹی کو جو ہے انہوں نے نہیں بخشا، ایسا گند گھولا ہے۔ اب انہی کے ساتھ دوبارہ رابطے کر رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب کی جو یہ آڈیو لیک ہوئی ہے، یہ آڈیو کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ عمران خان صاحب میں نے ایک بار نہیں کئی بار گزرا، میں بار بار اپنے کیونکہ یاد دلا رہا ہوں کہ میں نے آغاز سے ہی جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی، جب عمران خان صاحب نے 27 مارچ کو لہرایا تھا نا خط، تب بھی میں نے گزارش کیا تھا کہ عمران خان صاحب کا پریشر کسی کے اوپر نہیں چل رہا۔ خان صاحب کا پریشر نہ حکومت پر چل رہا ہے، نہ اداروں پر چل رہا ہے، نہ فوج پر چل رہا ہے، ہاں تھوڑا بہت عدلیہ پر چل جاتا ہے، وہاں سے خان صاحب کو تھوڑا سا ریلیف مل جاتا ہے، باقی کہیں پریشر نہیں چل رہا۔ تو عمران خان صاحب نے 2 لانگ مارچ، 100 سے زیادہ جلسے، پتہ نہیں کتنے ارب روپے خرچ کر کے سب آزما کر، جب ان کو پتہ چلا کہ نہیں یار میرا تو پریشر کوئی لے ہی نہیں رہا، مجھے تو ہر کوئی یہ کہہ رہا تو کون،
تو جب ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے تو کون تو پھر میں واپس سیاستدان کیوں نہ بن جاؤں، سیاسی برادری میں کیوں نہ جاؤں؟ تو پر تول رہے ہیں عمران خان صاحب ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے جن کو چور کہا کرتے تھے۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی میں IMF سے قرضہ لینے سے خودکشی کرنے پر کو ترجیح دوں گا۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی میں تو فوج کے ساتھ مذاکرات کروں گا، ان کے ساتھ میں مذاکرات کرنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ یہ ایک بار نہیں کہا، بار بار کہا ہے۔ اب ان کو مذاکرات کے لیے ان کو بھیک مانگ رہے ہیں، پہلے بھی بھیک مانگتے رہے تھے۔ 25 مئی کے لانگ مارچ سے پہلے بھی مذاکرات کی بھیک مانگی، اور اس کے بعد عمران خان صاحب اندر کھاتے میسیجز کرتے رہے کہ یار میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ اب جب عمران خان صاحب کی بس ہو گئی ہے، عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اسمبلیاں وہ توڑ نہیں پا رہے، استعفے وہ دے نہیں پا رہے، اور گرفتاری کا خطرہ ان کو ہے۔ بلاول بھٹو جیسا آدمی جو گرفتاری اور انتقام کی سیاست میں برملا کہتے ہیں کہ ہم یقین نہیں رکھتے، اور 2008 سے 13 تک کا ان کا جو پیپلز پارٹی کا دور تھا اس بات کا گواہ بھی ہے کہ بجا طور پر وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ سیاسی مخالفین کو جیلوں میں نہیں رکھتے۔ وہ بھی جلسے میں کہتا ہے کہ جی عمران خان صاحب اگر پارلیمنٹ میں واپس آؤ تو ٹھیک، ورنہ پھر ہتکڑی تیار ہے۔ تو ظاہر ہے، اور پھر جو آخری امید آرمی چیف والی، انہوں نے کہہ دیا ہمیں پولیٹیکل ہیں بھائی، ہم نے سیاست چھوڑ دی۔ تو پھر عمران خان صاحب واپس ناک کی لکیریں نکلوا کر انہی سیاستدانوں کے پاس آنا چاہ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کو یہ قبول کریں گے یا نہیں کریں گے، اور کریں گے تو کن شرائط پر کریں گے۔ شرائط کڑی ہوگی، جیسے میں نے کہا نا، اتنی کڑی ہوگی جس طرح ٹوڈی کھرا ہوتا ہے، جس طرح سزا دی جاتی ہے، جس طرح توہین اور تضییق کی جاتی ہے۔ اس بار عمران خان صاحب کی پہلے جو 2014 والی صورتحال تھی نا، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، اس سے زیادہ سنگین صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا عمران خان صاحب اگر تھوڑی بہت ان کی سیاست بچے گی، تھوڑا بہت ان کا پریشر کام آ جائے گا تو، ورنہ خان صاحب کو اس بار میں ایک غلط کہہ لیں یا جو بھی غیر پارلیمانی تو میرا خیال ہے نہیں ہے، لیکن اس بار کوئی منہ نہیں لگانے کو تیار، کیونکہ عمران خان صاحب پر اعتبار کوئی نہیں کرتا، لانے والے نہیں کرتے، ریلیف دینے والے نہیں کرتے، اور جو مخالفین ہیں وہ تو بالکل بھی نہیں کرتے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔